نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل اور کہہ دیجئے جاء الحق وزهق الباطل، آ گیا حق اور زائل ہو گیا باطل۔ آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی جانے والا، زائل ہونے والا۔ یہ ابھی آپ مکہ میں ہیں، سخت مخالفت ہے، بڑے سخت حالات ہیں، اور یہاں اعلان ہو رہا ہے حق آ گیا۔ فیوچر کے لیے جب پاسٹ کا ورب لگے، ماضی کا صیغہ لگے، تو وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکیدی بات کے لیے، بس ہو گیا، سمجھے، ہو چکا۔ اب وہ حالات تو کچھ اور، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھپ اندھیرا ہو اور کوئی کہے بس روشنی آ گئی، بس آ گئی۔ آپ کہتے ہیں مجھے تو ہر طرف اندھیرا لگ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے روشنی آ گئی۔ کہاں کی روشنی؟ چند سالوں کے اندر یہ بات بالکل سچ ہو گئی۔ مکہ میں لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو ٹھٹھوں میں اڑایا، لیکن صرف 9 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں جا کر اس باطل کو مٹا دیا جو 360 بتوں کی صورت میں وہاں رکھا ہوا تھا۔ بخاری میں عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے بتوں پر ضرب لگا رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آپ اپنی چھڑی کی نوک سے بتوں کو مارتے جا رہے تھے، توڑتے جا رہے تھے، اور ساتھ ہی یہ آیت پڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بات جو ماضی میں ایک قصہ تھی، ایک سہانا خواب تھی، بس آج وہ حقیقت بن گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے، ما ہوا، جو وہ، شفاء، شفا ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ولا یزید الظالمین الا خسارا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، نقصان کے سوا اور کچھ نہیں بڑھاتا۔ قرآن تو حقیقت میں شفا ہے، لیکن ظالموں کو اس سے شفا نہیں، سزا ملتی ہے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالم اس سے محض خسارے میں اضافہ کرتے ہیں، ظالموں کے نقصان میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن شفا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہر اس شخص کے لیے شفا ہے، رحمت ہے جو اسے اپنا رہنما بنائے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پر عمل کرے۔ ہر طرح کی ذہنی، نفسانی، اخلاقی، معاشرتی بیماریوں کا علاج ہے۔ اخلاقی، معاشرتی، ذہنی، نفسانی بیماریوں کا علاج۔ جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ خود پر ظلم کرتا ہے، بلکہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ یعنی اس کو چھوڑنا نقصان ہی نقصان ہے، یا اس کی توہین کرنا، یا اس کے ساتھ بے رخی کا سلوک کرنا، یا اسے چھوڑ کر کسی اور چیز کو اہمیت دینا، یہ سب نقصان ہے۔ حدیث میں آتا ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہے یا پھر تیرے خلاف حجت ہے، یا تو تجھ کو فائدہ دے گا یا تجھے نقصان دے گا۔ قیامت کے دن یا تو تیری سفارش کرے گا اور یا پھر تیرے خلاف بولے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے شفا ہونے میں اور روحانی طور پر، معاشرتی طور پر تو کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور اس کے لیے صرف چند مخصوص آیتیں ہی نہیں یا چند صورتیں ہی نہیں،
سارا قرآن شفا ہے. اور خاص طور پہ یہ فرمایا ننزل من القرآن ما ہوا، اس سے بعض خاص حصوں کی طرف بھی اشارہ ہے. من کس کے لیے ہوتا ہے؟ بعض کے لیے. ننزل من القرآن ما ہوا، جو وہ شفا ہے. مانوی شفا تو کیسے؟ جیسے شک، شرک، فسق و فجور سے. اور حصی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جسمانی طور پر. اس کی دلیل کیا ہے؟ جسمانی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہی آیت. کون سا اسم استعمال ہوا یہاں؟ نکرہ. نکرہ میں کیا ہوتا ہے؟ عام حکم ہے، یعنی کامنلی کوئی مخصوص چیز کے لیے نہیں استعمال ہوا بلکہ عام، یعنی شفائے عام ہے جو روحانی پلس جسمانی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی. اس کی ایک دلیل بھی ہے حدیث سے. سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ کی حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو وہ ایک عورت پر دم کر رہی تھی، یعنی قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر ان پہ پھونک رہی تھی. تو آپ نے فرمایا عالجیہا بکتاب اللہ. کیا فرمایا؟ عالجیہا بکتاب اللہ، یعنی اس کا علاج قرآن مجید سے کرو. تو اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو علاج قرار دیا ہے، اور ایک طرح سے پوری کتاب کو. اور یہ بات تجربوں سے بھی ثابت ہے. تیسری چیز تجربہ اور مشاہدہ. پہلی چیز قرآن کی آیت، دوسری چیز حدیث، اور تیسری چیز تجربہ اور مشاہدہ. کہ نہ صرف یہ کہ جادو اور جن وغیرہ کا علاج اس سے ہوتا ہے، بلکہ اور بھی بیماریوں کی شفا اس قرآن میں ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کو کوئی عالم یہ کہہ دیتا ہے اچھا آپ بیمار ہیں تو یہ سورت پڑھ لیں، اس کی تلاوت کیا کریں، یا کوئی آیت بتا دیتا ہے. تو اب آپ اسے کہیں کہ اچھا مجھے کوئی دلیل دکھاؤ، کہاں قرآن میں لکھا ہوا کہ یہ آیت پڑھنے سے یہ ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے اعتراض. کیونکہ جب ایک دفعہ کہہ دیا گیا کہ سارا قرآن شفا ہے تو کسی کو کہیں سے بھی کچھ سمجھ میں آیا اور اس نے بتا دیا تو وہ بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. اسی طرح وہ بخاری کی مشہور روایت میں آپ نے وہ حدیث پڑھ رکھی ہوگی یا سن رکھی ہوگی، شروع میں نے یہ سنائی بھی تھی کہ کچھ صحابہ کرام ایک سفر پر تھے اور ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. تو اس کو کسی بھی چیز سے آرام نہیں آ رہا تھا، تو آخر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر لعاب لگایا تو وہ شفا یاب ہو گیا. اور پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا بھی، تو آپ نے اس پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک طرح سے اپریشیٹ کیا. تو یہ ایک عام قاعدہ ہے جو آپ نے وضع کر دیا کہ عالجیہا بکتاب اللہ. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ چند لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہم جاہلیت کے دور میں دم وغیرہ کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا آردوا علی رقاکم، اپنے تعویذ یا اپنے دم مجھ کو دکھاؤ، مجھ پہ پیش کرو. اور پھر فرمایا لا بأس بالرقیۃ ما لم تکن شرکا، ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ پایا جاتا ہو. ہر ایسا دم درست ہے جس میں شرک نہ ہو. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ غیر اللہ سے مدد نہ ہو. سو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ مسنون دعائیں پڑھ کر بھی، کیونکہ ان میں بھی شرک نہیں ہوتا نا، دم کیا جا سکتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے اوپر کیا پڑھتے تھے؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین اللامۃ. اسی طرح اللہ کے ناموں کو پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ سارے ٹیسٹ کراتے ہیں اور سارے ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں، پھر کیا بتاتے ہیں کیا ہے؟ ڈپریشن ہے. بس ایک نام رکھ لیا ہے بیماری کا ڈپریشن، جو ایک واسٹ رینج ہے. کیونکہ آپ دیکھیں صحت مند سے صحت مند انسان کسی نہ کسی وقت ضرور ڈپریشن میں ہوتا ہے، کیونکہ دل کے اوپر یہ کیفیات تو آتی رہتی ہے نا، آتی جاتی رہتی.
اور اگر آپ کو 2-4 لوگ یہ کہہ دینا کہ آپ بیمار لگ رہے ہیں، آپ پیلے لگ رہے ہیں، آپ کمزور لگ رہے ہیں، تو آپ واقعی بیمار ہو جائیں گے. ہمارے والد ایک لطیفہ سناتے ہیں، جیسے بچے اسکول میں شرارتیں کرتے کہتے ہم بہت چھوٹے تھے، ہاسٹل میں تھے، تو سب لڑکوں نے مل کے پلان کیا کہ آج ہم نے کلاس نہیں لینی. تو انہوں نے کہا پھر کیا طریقہ کیا جائے. بہت سے طریقے زیر غور آئے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہر اسٹوڈنٹ جس کو بھی ٹیچر نظر آئے تو ٹیچر کو کہے کہ ٹیچر آپ بیمار لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ واقعی انہوں نے یہ آزمایا اور ٹیچر پڑھا نہ سکی. تو اس لیے ہر ٹیچر کو خبردار رہنا چاہیے کہ کوئی اسے کہے آپ بیمار ہیں تو آپ اس کو جھٹلا دیں کہ نہیں کوئی بیمار نہیں. تو بہرحال یہ ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے. اور پیچھے نظر کے بارے میں تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں نا، کہ نظر بھی لگتی اور نظر برحق ہے. اچھا، نظر کا علاج میڈیسن میں کیا ہے؟ کچھ ہے؟ وہ تو مانتے بھی نہیں ہے نظر کو. اب جب مانتے بھی نہیں اور بعض اوقات غلط قسم کی ٹریٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، بیماری کچھ ہوتی علاج کچھ اور ہوتا رہتا ہے، جس سے مرض جو نہیں پیدا ہوئے ہوتے وہ ہو جاتے ہیں، پھر اصل علاج شروع ہوتا ہے. یعنی بعض بیماریاں غلط دوائیں کھانے سے لاحق ہوتی ہیں، اور وہ ایسے ہی امراض میں جن کا کوئی سر پیر کوئی نام نہیں ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر مریض کو اپنے سے مایوس نہیں کرنا چاہتا، ایک گاہک نہیں توڑنا چاہتا، اس لیے وہ کچھ نہ کچھ، معاف کیجیے گا میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہی، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بلا ضرورت دوائیاں دے دی جاتی ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں، اس لیے کہ لوگ بھی تو راضی نہیں ہوتے اگر آپ ان کو کوئی دوا نہ دیں، اور اس چیز میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں اور فخریہ قصے سناتے ہیں. میں نے فلاں کو دکھایا، فلاں کو دکھایا، فلاں کے پاس گئی، وہ ٹیسٹ کرایا، وہ کرایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں نا جس میں بیماریوں کا علاج لکھا ہو یا مختلف بوٹیوں کے خواص لکھے ہوں، لکھا ہوتا نا پھلوں سے علاج یا سبزیوں سے علاج یا جڑی بوٹیوں سے علاج، تو ایسے کئی لوگ ہیلتھ کی کتابیں جسٹ فار فن پڑھتے رہتے ہیں، اور پھر یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ استعمال کر لینے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں یہ بھی ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا، یہ بتانا کہ میں اتنے 100 کا کیپسول کھاتی ہوں اور اتنے مہنگی دوائیں آتی ہیں. اور ایک ریسرچ ہوا تھا، اس میں ایک گروپ کو لیے، اس ساروں کو ہیڈ ایک ہوا تھا نا، تو ان کو کہہ رہے تھے کہ ایک نئی دوائی نکالی ہے، اس میں سب سے بہتر اس کا علاج ہے، اور اس دوائی میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک پاؤڈر کی گولی تھی، اور اس میں کوئی دوائی نہیں تھی، اور ساروں کو دیے اور ساروں کے ہیڈ ایک چلے، کیونکہ سائیکولوجیکل ہوتا نا کہ اس سے ہو جائے گا. اچھا، بعض لوگوں کے سوڈو آپریشن کرنے پڑتے ہیں، یعنی ویسے ہی اسکن پہ کٹ لگا کر اس کو سی دیتے ہیں، اور مریض مطمئن ہو جاتا ہے کہ آپریشن سے اس کی تکلیف دور ہو گئی. اصل میں ان کی بیماری کہاں ہے؟ جسم میں نہیں ہے، روح میں ہے. اور روح جب بیمار ہوتی ہے تو جسم خود بخود بیمار ہونے لگتا ہے، ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. تو اس کا علاج پھر کس میں ہے؟ قرآن میں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو نظر لگتی ہے نا خاص طور پر، اور جس سے بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اس پہ اب تحقیق بھی ہو رہی ہے پیراسائیکالوجی میں، کہ نظر سے جو ریز اٹھتی ہیں وہ انسان کے جسم میں، یعنی نیگیٹو ریز جو خاص طور پر آتی ہیں، حسد کی نظر ہوتی ہے جیسے، تو وہ آ کے ایک ریئیکشن کرتی، کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کی وجہ سے بلڈ میں، جس سے کچھ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. حدیث میں آپ کو سنا دیتی ہوں. حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے پیلے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو. حضرت جابر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل حزم کو سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت دی، اور آپ نے اسما بنت امیس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میرے بھتیجے کمزور ہیں، کیا فقر و فاقہ کا شکار ہیں، یعنی کھانے پینے کے باوجود یہ کیوں کمزور ہیں، کیا ان کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ انہیں نظر بد بہت جلد لگ جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا ان پر دم کیا کرو. یعنی جس بیماری کی سمجھ میں نہ آئے کہ کھائے پیے بھی انسان جوان بھی ہو لیکن اس کو صحت ہو ہی نہ، کوئی ظاہری سبب معلوم ہی نہ ہو، تو ایسے شخص پر دم کرنا چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور بچھو وغیرہ کے ڈسنے سے اور پھوڑوں سے دم کرنے کی اجازت دی، یعنی پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا اس پر بھی دم کی اجازت دی. تو جسمانی بیماری ہے نا. اور نظر کے بارے میں تو یہ بھی کہا گیا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد کا لگنا حق ہے، انسان کو اونچے پہاڑ سے گرا سکتی.
کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب ایک خاص اینگل سے دیکھا جاتا ہے تو دوسرے انسان کے جسم میں جیسے لرزہ سا آ جاتا ہے نا، اور انسان ہل جاتا ہے. اس کی دلیل قرآن میں بھی ہے. ایک سورت کے آخر میں آتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ قریب ہے کہ کچھ کافر آپ کو اپنی نگاہوں سے کیا کر دیں، پھسلا دیں جب یہ قرآن سنتے ہیں. یعنی وہ سننے نہیں آتے تھے، صرف آپ کو گھورتے رہتے تھے. اور کس لیے گھورتے رہتے تھے؟ تاکہ آپ بول نہ سکیں، آپ لرز جائیں، ڈگمگا جائیں، اپنا کام چھوڑ دیں. بری نیت سے آتے تھے. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جا سکتی ہوتی تو وہ نظر بد ہے. اور جب تم میں سے کسی ایک سے غسل کرنے کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر لیا کرو. یعنی علاج یہ بتایا گیا نا کہ جس شخص کی نظر لگی ہو اس کو نہلا کر اس کے پانی کو ڈالا جائے اس کے جسم پر جسے نظر لگی ہو. پتہ کیسے چلے؟ چل جاتا ہے. پتہ کیوں نہیں چلتا؟ مثلا آپ کا بچہ ہنس رہا تھا، کھیل رہا تھا، دودھ پی رہا تھا کہ اچانک کوئی شخص آیا اور جب وہ اٹھا تو بچے نے شور کرنا شروع کر دیا. اور پتہ چل جاتا ہے. بعض اوقات گھر ہی کے لوگوں کی لگ جاتی، بعض اوقات محبت سے بھی لگ جاتی کہ بچہ کھیل رہا تھا، آپ دیکھتے کہ وہ گر پڑا، اچانک رونا دھونا شروع ہو گیا، سر پٹ گیا. حدیث میں آتا ہے نظر بد انسان کو موت تک اور اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اونٹ کو ہانڈی تک پہنچانے کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، تڑپنے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قضاء اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے. اسماء بنت امیس نے آپ سے گزارش کی کہ بنو جعفر کو نظر بد لگ جاتی ہے تو کیا وہ ان پہ دم کر سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی ایک عورت بھی دم کر سکتی ہے. اور اگر تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر بد ہے. آپ نے فرمایا بے شک نظر بد انسان پر اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ ایک اونچی جگہ پر ہو تو نظر کی وجہ سے گر بھی سکتا ہے، یعنی فزیکلی بھی اثر انداز ہوتی. اور آپ دیکھیں کہ وہ قرآن پاک میں نہیں آتا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کی شر سے جب وہ حسد کرے. تو نظر بد ہوتی کس کی ہے؟ حاسد کی ہوتی. بری نظر کس کی ہوتی ہے؟ حاسد کی. تو جو صبح شام 3 دفعہ یہ پڑھتے رہے ان کو حاسد کچھ نہیں کر سکتے، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جتنا چاہیں گھورتے رہے. اسی طرح ابن کثیر نے کہا کہ نظر بد کا اللہ کے حکم سے لگنا اور اثر انداز ہونا حق ہے. تو جب اللہ کی پناہ لیتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، تو آپ نے اللہ کے پناہ لے لی، شیلٹر میں آ گئے آپ. اب ہر چیز بیکار ہو رہی ہے، سب نظریں. اور اگر لگتی بھی ہے انسان کو تو کس سے؟ اللہ کے اذن سے لگتی. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ نظر بد کی حقیقت کچھ یوں ہے کہ ایک خبیث الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس شخص پر ڈالے تو اسے نقصان پہنچے. ابن قیم کہتے ہیں کچھ کم علم لوگوں نے نظر بد کی تاثیر کو باطل قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ محض توہم پرستی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ جاہل اور ارواح کی صفات اور ان کی تاثیر سے ناواقف ہیں، اور ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. جبکہ تمام امتوں کے عقلاء باوجود اختلاف مذاہب کے نظر بد سے انکار نہیں کرتے. یعنی صرف اسلام میں نہیں، دیگر مذاہب میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے. اگرچہ نظر بد کے سبب اور اس کی جہت تاثیر کے سلسلے میں ان میں اختلاف ہے. پھر کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم اور روحوں میں مختلف طاقتیں اور طبیعتیں پیدا کی ہیں، اور ان میں کئی خواص اور اثر انداز ہونے والی کیفیات ودیت کی ہیں. آپ دیکھیں کہ لو چلتی ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا، حالانکہ وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور کسی عقل مند کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جسموں میں روحوں کی تاثیر سے انکار کرے، کیونکہ یہ چیز خود دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا چہرہ اس وقت انتہائی سرخ ہو جاتا ہے جب اس کی طرف وہ انسان دیکھتا ہے جس کا وہ احترام کرتا ہے، اور اس سے شرماتا ہو، اور اس وقت پیلا پڑ جاتا ہے جب اس کی طرف ایک ایسا آدمی دیکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہو. یعنی جس سے آپ ڈرتے ہیں وہ آپ کو دیکھے تو آپ کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ روحوں کی تاثیر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا تعلق نظر سے ہوتا ہے
اور اس لیے نظر بد کی نسبت آنکھ کی نظر کی طرف کی جاتی ہے، حالانکہ آنکھ کی نظر کچھ نہیں کرتی، یہ تو روح کی تاثیر، یعنی نظر یہ نظر نہیں ہے صرف، بلکہ اندر سے روح یا احساسات ہیں جو ٹرانسفر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ محبت کی نظر کیا اثر نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. اسی طرح نفرت کی، غصے کی، اور آپ کے چھوٹے بچے خاص طور پہ نظروں کو بہت پہچانتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ لوگوں کے پاس فوراً چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں جاتے. بچوں کی مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں نا، ان کو کسی نے سکھایا پڑھایا نہیں ہوتا کہ ادھر جاؤ اور ادھر نہ جاؤ، اور اگر آپ سکھائیں پڑھائیں بھی تو پھر بھی وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، آپ کی نہیں مانتے. تو وہ ایک طرح سے بہترین جج ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھ کے بچے رونے لگتے ہیں، بعض کو دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، اسی طرح اگر کوئی شخص کانسٹنٹلی آپ کو دیکھ رہا تو آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ ٹھہر نہیں سکتے. اسی طرح اگر کوئی اسٹیئر کر رہا ہو تو اس کی نظروں سے بعض اوقات خوف بھی آنے لگتا ہے. اللہ نے کیسی کیسی طاقتیں انسان کو دی ہیں. سلطان النصیرہ. اچھا، پھر لکھتے ہیں کہ روحیں اپنی طبیعتوں، طاقتوں اور کیفیتوں اور اپنے خواص کے اعتبار سے مختلف ہوتی. سو حسد کرنے والے انسان کی روح واضح طور پر اس شخص کو اذیت پہنچاتی ہے جس سے حسد کیا جاتا ہے. ویسے بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ رویے ایک دم آپ پہچان لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حاسد کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے. حاسد کی تاثیر ایک ایسی چیز ہے جس سے وہی انکار کر سکتا ہے جو حقیقت انسانیت سے خارج ہو. جنوں کی نظر بھی لگتی ہے. یہ میرا قول نہیں ہے، حدیث ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے. یعنی آپ جو پناہ مانگتے تھے بری نظر سے، وہ انسانوں کی بھی اور جنوں کی بھی. پھر جب معوذتین الفلق اور الناس نازل ہوئی تو آپ انہی کو پڑھتے اور باقی دعائیں آپ نے چھوڑ دی تھی. یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے کافی. ام سلمہ کی وہ روایت بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جس بچی کے چہرے پر داغ تھے تو آپ نے فرمایا اس کو دم کرو. یاد رکھیے بعض اوقات اپنی نظر بھی لگتی ہے، خود کو بھی نظر لگتی ہے. اسی لیے شیشہ دیکھتے وقت دعا سکھائی گئی ہے. ایک تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور دوسرے اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی وحرم وجہی علی النار. اے اللہ، جیسے آپ نے میری صورت اچھی بنائی ہے، میری سیرت بھی اچھی بنا دے اور میرے چہرے کو آگ پر حرام کر دے. اسی طرح جب لباس اتارا جاتا ہے نہانے کے لیے مثلاً، تو اس وقت بھی دعا سکھائی گئی. بسم اللہ پڑھنی چاہیے، بیسیکلی بسم اللہ پڑھ کر اتارنے چاہیے. اور اس کے علاوہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے بھی دعا سکھائی گئی، کیونکہ جنات کے ٹھکانے گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور خبیث جننیوں، خبائث سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ دعا کیوں سکھائی گئی؟ اسی لیے کہ اگر آپ وہاں پر موجود ہیں اور خصوصاً اگر آپ بے لباس ہیں تو بھی ایسی چیزوں کی نظر بھی لگ سکتی ہے اور وہ چیزیں اثر انداز بھی ہو سکتی. اسی لیے بلا ضرورت تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ نہانے بیٹھتے ہیں تو وہی کپڑے دھونے شروع کر دیتے ہیں، اور نہیں، بس فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے کی کوشش کریں. بلا ضرورت زیادہ دیر بے لباس نہ رہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ کہتے ہیں کہ میرے باپ سہل بن حنیف نے غسل کا ارادہ کیا اور جب قمیص اتاری تو عامر بن ربیعہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے. ان کا رنگ انتہائی سفید تھا اور جلد بہت خوبصورت تھی. عامر نے دیکھتے ہی کہا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت جلد کسی کنواری لڑکی کی بھی نہیں دیکھی. ان کا یہ کہنا تھا کہ سہل کو شدید بخار شروع ہو گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصہ بتایا گیا اور آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ سہل کی حالت یہ ہے کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتا. آپ نے پوچھا کیا تمہیں کسی پہ شک ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، عامر بن ربیعہ پہ ہو سکتا ہے. آپ نے انہیں بلوایا اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم میں سے کوئی ایک کیوں اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ کیا تم بارک اللہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اس لیے اب غسل کرو، اور اس غسل کا پانی کس پہ ڈالا جائے؟ جس کو نظر لگی. عامر نے اپنا چہرہ، ہاتھ، کوہنیاں، ٹخنے، پاؤں اور اپنی چادر کے اندرونی حصے دھوئے،
پھر اسی پانی کو آپ نے سہل کے اوپر پیچھے سے بہا دیا، نہیں کہ اس کے منہ پہ ڈالنا، پیچھے سے بہا دیا اور سہل فوراً ٹھیک ہو گئے۔ اس کا طریقہ بتایا گیا اس غسل کا۔ ابن شہاب زہری کا کہنا ہے کہ ہمارے زمانے کے علماء نے غسل کی یہ کیفیت بیان کی ہے، جس آدمی کی نظر لگی ہو اس کے سامنے ایک برتن رکھ دیا جائے جس میں وہ سب سے پہلے کلی کرے اور پانی اسی برتن میں گرائے، پھر اپنا چہرہ دھوئے، پھر اسی پانی کے ذریعے اپنے ہتھیلیاں، دائیں ہاتھ اور ہتھیلی پہ پانی بہائے، پھر بائیں پر اور پھر دائیں کوہنی پر، پھر بائیں کوہنی پر، پھر بائیں ہاتھ سے اپنا دایاں پاؤں دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بایاں پاؤں دھوئے، اور پھر اسی طرح گھٹنوں پہ پانی بہائے، اور پھر یاد رہے کہ سارا پانی برتن کے اندر جائے، اور اس کے بعد جس شخص کو نظر لگی ہو اس کے سر کی پچھلی جانب سے وہ پانی ایک ہی بار بہا دیا جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس شخص کو بری نظر لگتی اس کو اسی طرح غسل کروایا جاتا۔ اب بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کس کی لگی، ایسی صورت میں پھر طریقہ کیا ہے علاج کا؟ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ جس کسی کو اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، شوہر کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، جاننے پہچاننے والوں کے بارے میں کوئی شک ہے کہ اس کو نظر لگی، وہ براہ کرم اس طریقے سے خود علاج کر لے۔ ایون یہ ہے کہ اگر کوئی جسمانی دوا کھا بھی رہا ہو نا، کسی سر درد میں، بخار میں، تو اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے کہ آپ کچھ قرآن کی آیات پڑھ کر اس پر دم کر دیں، اور قرآن تو ہے ہی شفا نا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ سے شروع کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر درود شریف پڑھ لیں، پھر سورۃ البقرہ کی پہلی آیتیں پڑھ لیں چند، پھر آخری دو آیتیں سورۃ بقرہ کی پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو کی آیت پڑھ لیں، پھر یہ جو چاروں قل ہیں یہ پڑھ لیں، اور آخر میں سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیں۔ بس اس کو مختصر بھی کر سکتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا جلدی ہوتی، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کریں اور الناس پہ ختم کریں، یعنی چاروں کل پڑھ لیں، اور آیت الکرسی لازمی، اس لیے کہ آیت الکرسی شیطان کو جلا دیتی ہے، اس لیے آیت الکرسی ہر دم میں شریک رکھیں، وہ اللہ کے نام ہے نا، فدوہ بہا، ٹھیک؟ آپ سب کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشان، مثلا بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے بہت اچھا بزنس تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، یہ ہو گیا، نظر لگ گئی، فلانا ہو گیا، ہو سکتا ہے لگ گئی ہو، ایسی سب چیزوں کے لیے بھی آپ یہی پڑھیں، کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی استانی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اور کسی سے مشوروں کی اور کسی کو اپنے راز اور قصے کہانیاں بتانے کی ضرورت نہیں، سب راز اللہ کو بتائیں، سچی نیت سے نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ نماز نہ پڑھی تو باقی دعائیں کہاں سے سنی جائیں گی۔ یہ لوگوں نے نا حل ڈھونڈ لیا، خود تو نماز نہیں پڑھنی، کسی سے کہا چلو دم بھی تم کر دو، اور پورے یقین کے ساتھ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان لانے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے شفا ہے، رحمت، یعنی شفا ہے بیماری سے اور پھر رحمت ہو جائے گی اللہ کی۔ لیکن جو ظالم لوگ ہیں، کون ہوتے ظالم؟ جو نہ نماز پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ سچ بولے، نہ حلال کر اہتمام کرے، ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ خسارہ، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ مثلا ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، آپ اس پہ دم کیے جا رہے ہیں، دم کیے اثر کیسے ہو؟ اس کے اندر جذبی کوئی نہیں، وہ تو ظالم ہے، نماز نہ پڑھنے والا ظالم ہے، ظلم کر رہا ہے اپنی جان پہ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شیطان نے کیا کیا تھا؟ سجدے سے انکار کیا تھا، اور اس نے تو انسان کے سجدے سے انکار کیا تھا، حالانکہ وہ ویسا بہت نمازی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے، ظالم قرار پایا۔ تو ہمارا بھی کیا فرض بنتا ہے کہ جس کو دم کریں اس کو پہلے وعدہ لیں کہ تم نماز پڑھو گے تب دم اثر کرے گا، ورنہ آپ سر کھپائی کرتے رہیں اور وہ نماز ہی نہ پڑھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اور پھر آپ ان کو بتا بھی دیں کہ یہ میں نے پڑھا ہے اور یہ آپ خود بھی پڑھا کریں۔ صبح شام کی دعائیں اکثر فائدہ دیتی ہیں۔ اچھی کسی قاری کی قرات جو ہے سننے کو دے دیں، اگر وہ سننا بھی نہ چاہے اور آپ کے گھر میں ہی رہتا ہو تو بس لگا دیں صبح صبح۔ ایک کام ضرور کیا کریں، صبح جب بچوں کے اٹھنے کا وقت ہو نا، چھوٹے بچوں کا خاص طور پہ جو خود نہ پڑھ سکتے، جو خود پڑھ سکتے ہو تو اور بات، تو ان کو اٹھانے کے لیے قرآن کی قرات استعمال کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔